اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ سورۃ الرعد۔ اس سے پہلے ہم جو آیت پڑھ رہے تھے وہ آیت سجدہ تھی۔ اس وقت آپ سب نے سجدہ کیا تھا۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ تمام چیزیں جو ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی، اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اور ان چیزوں کے سائے صبح شام ان کے سامنے، یعنی اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ جو سائے کا سجدہ کرنا، یہی وہ آیت ہے جس سے یہ بات نکالی جاتی ہے کہ جو عام طور پہ سب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ تھا، جو کہا جاتا ہے کہ ان کا سایہ نہیں تھا۔ یہ جو سایہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمام چیزوں کے سائے ہیں، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا سایہ کیوں نہ ہوتا، جب تمام یہ تو یہ آپ کا ادب نہیں بلکہ آپ کی بے ادبی ہے کہ تمام چیزوں کا سایہ سجدہ کرے اللہ کے سامنے اور حضور کا سایہ سجدہ نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ ایک ایسی بحث ہے، تقریباً تمام احادیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جسم اطہر کا سایہ تھا۔ صرف ایک کتاب میں اس کا ذکر ہے، ایک روایت ہے جو کمزور روایت ہے کہ نہیں، آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن اس جھگڑے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ امت کو لڑانے کے لیے ان چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کہتا ہے سایہ ہے تو اس کے ایمان پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے اسلام پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو کہتا ہے کہ سایہ نہیں تھا اس کا کہنا بھی جو ہے اس پر بھی کوئی اس کی کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ لہذا آپس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں بنانی چاہیے، کہ علمی بات ہوتی ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ اب آج والی آیت جو ہے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمان اور زمین کا رب؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ اس قسم کے سوالات بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک میں آئے ہیں، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، پہاڑوں کا تنکوں کا تک سب کا خالق وہی ہے، وہ مانتے تھے۔ لیکن جواب دینا بھی ان کے لیے کچھ مسئلہ بن جاتا تھا، وہ خاموش رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے تھے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے۔ یہاں بھی اسی طرح کہا، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اللہ ہے، یہ تو جواب نہیں دیں گے، خود کہو کہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، اب ان سے پوچھو کیا تم نے، جب حقیقت یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خالق، کوئی اور مالک نہیں ہے، پھر تم نے بنائے ہیں اس کے علاوہ اولیاء، اپنے کارساز اور بھی آپ نے بنا لیے ہیں، جب اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے، تم بھی مانتے ہو، تو پھر بتاؤ کہ تم نے اس کے علاوہ اور کارساز کیوں بنائے ہیں؟ کسی کو تم نے دستگیر، جس طرح آج بھی کسی کو دستگیر کہا جاتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، کسی کو حاجت روا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ واضح اس آیت میں ہے کہ بس ایک ہی ہے جس سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت جو ہم نے ظہر پہ پڑھی
لہو دعوت الحق، کہ بس اسی کو پکارنا جو ہے وہ برحق ہے. واضح آیت ہے، اس کا اور کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ اسی پہ سب دار و مدار ہے، توحید ہی پر سب دار و مدار ہے. اگر اللہ کے سوا ہم نے تھوڑا سا بھی کبھی ذہن میں لایا نہیں کوئی اور بھی با اختیار ہے، کوئی اور بھی مارنے پر، زندہ کرنے پر، اولاد دینے پر، نفع اور نقصان پہنچانے پہ کوئی اور بھی با اختیار ہے، تو اس کی توحید اسی وقت چلی جاتی ہے، وہ توحید پر نہیں رہتا. فرمایا تو پھر تم کیوں اس کے علاوہ اوروں کو اپنا کارساز بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو ایسے ہیں کہ وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے نفع اور نقصان کی، کہ ان کو تم اپنے کارساز بناتے ہو جو اپنے نفع اور اپنے نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ شخص اندھا ہے جو تمام ان چیزوں میں نشانیاں دیکھتا ہے کہ ایک ہی ہے کارساز، ایک ہی ہے خالق اور مالک، اس کے باوجود اس کے وہ دل کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، لہذا وہ اندھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اندھا ہے، اور جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے دل کی آنکھ سے وہ بصیر ہے. ان سے کہو آپ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا پھر یہ سوال کرو حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی جو تھے ان کے ساتھ نور تھا، روشنی ہی روشنی تھا، وہ تو روشنی میں چل رہے تھے، اور وہ دوسرے لوگ جو تھے وہ اندھیرے میں تھے. کیا یہ اندھیرا اور یہ نور برابر ہو سکتا ہے؟ کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیتے، دل کی آنکھ سے کام نہیں لیتے، تو کیا یہ آنکھوں والے اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالیں گے، اپنی آنکھیں نکالیں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ کی طرح اندھے بنیں گے؟ کہ اگر آپ کو نہیں سوچتا تو آپ کیسی یہ باتیں کرتے ہو؟ فرمایا ام حل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے ساتھ اور شریک اور شرکاء، وخلقوا کا خلق ہی، کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز تخلیق کی ہے، ان نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے جیسی کہ اللہ نے بنائی؟ یعنی جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کیا وہ بھی خالق ہیں کسی چیز کے؟ پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ فتشابہ الخلق علیہم، پھر ان پہ مشتبہ ہو جاتا وہ تخلیق، وہ کہتے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے کہ یا فلاں شریک نے بنائی ہے، پھر کچھ اشتباہ ہو سکتا تھا، پھر ممکن ہو سکتا تھا کچھ اور بھی ہو. لیکن جب یہ خود ماننے والے ہیں کہ ایک ایک تنکا تک اللہ ہی نے بنایا ہے، ان کے شریکوں نے نہیں بنایا ہے، جب کسی نے کچھ نہیں بنایا ہے تو پھر کس بات کا جھگڑا ہے؟ کہ اگر انہوں نے کچھ بنایا ہوتا پھر ہو سکتا تھا فتشابہ الخلق علیہم، پھر متشابہ ہو جاتا کہ نہیں بھائی آپ کیا کہیں گے، یہ کس کی بنائی ہے، یہ کس کی بنائی ہے. قل اللہ، آپ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بتائیے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے خالق ہر چیز کا، ہر چیز پیدا کی ہے اللہ نے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے اور قہار ہے، سب پر غالب ہے، کوئی بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، وہ سب پر بھاری ہے، غالب ہے. وہ انزل من السماء ماء، اتارا اس نے، وہی اتارتا ہے، وہی نازل کرتا ہے آسمان سے بارش. فسالت اودیۃ، اور پھر بہہ پڑتی ہیں وادیاں. اودیۃ چونکہ پہلے مخاطب اس کے جو تھے وہ عرب تھے، تو وہاں کے جب وہاں بارش پڑتی ہے تو وہاں کی جو وادیاں ہیں وہ بہہ پڑتی تھی، کچھ چھوٹی تھی کچھ بڑی تھی، کہ وہ بہہ پڑتی ہیں بقدر، اپنے اپنے ظرف کے حساب سے. بارش کے وقت جو بڑا نالا ہو تو زیادہ اس میں پانی ہوگا، جو کم ہوگا جس کا کیچمنٹ ایریا جتنا ہوگا اسی حساب سے وہ کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، کہ اس کے حساب سے وہ بہہ پڑتے ہیں. فَاحْتَمَلَهَا السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا، اور پھر وہ اٹھاتے ہیں جب وہ بہہ پڑتا ہے، طوفان جب آتا ہے، وہ سیلاب جب آتا ہے
تو اس کے ساتھ پھر کچھ جھاگ بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس کے علاوہ جب آپ تپاتے ہو کسی دھات کو آگ پر، سونا یا چاندی، ابتغاء حلیۃ، کوئی زیور بنانے کے لیے، او متاعن، یا کوئی برتن وغیرہ بنانے کے لیے، کوئی سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ، اس پر بھی اسی طرح سے وہ جھاگ آتا ہے. یعنی سیلاب جب پانی کا آتا ہے اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتا ہے، اور جب آپ زیور کو تپاتے ہو، آگ پہ چڑھاتے ہو، اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے. زیور بنانے کے لیے سونے کو، چاندی کو، اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال حق اور باطل کی. ایک بہت گہری مثال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اصل پانی جو ہے وہ حق ہے، اگرچہ وہ نیچے کبھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہی ہے. وہ جھاگ رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے. وہ جھاگ جو ہے وہ باطل ہے. حق وہ پانی ہے اصل جو تہ میں ہے، اور جھاگ کیا ہے؟ وہ باطل ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی دیکھتا ہے کہ سب کچھ بس باطل ہی باطل ہے، اسی کا چرچا ہے، اسی کے نعرے ہیں، اسی کی جے جے کار ہے، باطل ہی نظر آتا ہے سب کچھ. لیکن وہ اسی طرح سے ضبط، وہ وہی جہاز ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، پھر وہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی طاقت نہیں. اصل کیا ہے؟ جو حق ہے، وہ جو عام طور پہ ہم کہتے بھی ہیں کہ جو چیز حق ہے، جو چیز اصل ہے، جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے، وہی رہتی ہے. اور جو باطل ہے، جھوٹ ہے، وہ بظاہر کچھ بھی نظر آئے، بہت زبردست نظر آئے. وہ جہاز کبھی کبھی جو سمندروں کی جہاز ہے، وہ تو کبھی کبھی جیسے بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. تو باطل کا وہی ہے. پھر آتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل، پھر حق ابھر آتا ہے اور باطل ختم بھی ہو جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد، رہا تعلق اس جہاز کا، فیذهب جفاء، تو وہ سوکھ کر اڑ جاتا ہے، وہ ہوا ہو جاتا ہے، وہ وہاں نہیں رہتا ہے. واما ما ينفع الناس، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے، یعنی جو پانی ہے یا جو زیور ہے، اصل میں جو اصل چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہی رہتی ہے زمین پہ. گویا حق جو ہے، اللہ کا پیغام جو ہے، یہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، یہی بچے گا، یہی رہے گا. باطل جس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے، بظاہر اس میں فائدہ ہے، بظاہر، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان کرتا ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، بظاہر آپ کو کبھی کوئی طاقتور چیز نظر آتی ہے، لیکن اگر وہ باطل ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، وہ کمزور ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. ان الباطل کان زہوقا، سلطان عبد الحمید خان کے والد سلطان عبد المجید خان، ان سے انگریز نے کہا تھا کہ تم مسلمان کیا ہو، تمہاری حیثیت سمجھو زبان کی ہے، اور ہم جو ہیں، یعنی وہ جو یہود و نصارہ تھے، ہماری حیثیت ہے جیسے دانت ہوں 32، کہ ہم تو ہر طرف سے ہیں، چھائے ہوئے تم پر، ہم گہرے ہوئے ہیں تم پر، تم کیا کر سکتے ہو. تو سلطان عبد المجید خان نے جواب دیا تھا کہ دیکھو، ایک وقت آتا ہے یہ سارے دانت گر جاتے ہیں اور زبان رہ جاتی ہے. انہوں نے اپنے انداز سے ایک جواب دیا، اس کا منہ بند کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ حق ہی رہتا ہے اور باطل نابود ہو جاتا ہے، وہ نابود ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے حسنہ ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہا، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے اور عملانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس دن وہ کہیں گے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ اگر انہیں پوری زمین کی دولت انہیں دی جائے، اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی اور
بس دیکھیے آپ، جو اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہے، جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، اس روز وہ کہیں گے کہ اگر انہیں زمین بھر دولت ملے، پوری زمین کی دولت اور اتنی اور بھی ملے، پھر وہ چاہیں گے لفتدوا بہ، کہ وہ فدیے میں دے دے اور اللہ کی پکڑ سے بچے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچیں، وہ سب یہ دے دیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم سوء الحساب، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت ہی برا حساب کیا جائے۔ سوء الحساب، سوء الحساب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی ان کی گرفت کی جائے گی۔ ایک ہے حساب یسیر، جو ہم مانگتے ہیں حساب یسیرہ، وہ کیا ہے کہ سرسری طور پہ دیکھا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہا اور اللہ کے دین کی خدمت وہ کرتے رہے، اس میں وہ لگے رہے، پھر ان سے غلطیاں بھی اگر ہوئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، لیکن جو اس کام میں لگا نہیں، اس طرف آیا نہیں، تو فرماتے ہیں جس نے لبیک نہیں کہا تو اس کے لیے سوء الحساب ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اس کی گرفت کی جائے گی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کی اس پکار پہ لبیک کہنے والے بنے، اللہ کی پکار پہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پہ لبیک کہنے والے بنے۔ جو یہ ہم سے کہے، جیسے پہلے دن میں نے کہا کہ خالی ذہن ہو کر قرآن پاک کے پاس آنا ہے، کوئی اپنا عقیدہ لے کر نہیں آنا ہے، خالی ذہن ہو کر، پھر جو قرآن کہے اس کو منوان قبول کرنا ہے، اسے دل میں بٹھانا ہے، قرآن سے باہر کی کسی بات کو ہم نے دل میں نہیں بٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پاک کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کو امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبالقرآن اماما، جو ہم کہا کرتے ہیں، واقعی ہمارا امام قرآن بنے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام۔